نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے جمعہ کو تمام دنوں میں زیادہ شرف بخشا، اور درود و سلام ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورۃ الجمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے مومنو، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے منادی یعنی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جب جمعہ کے دن اذان کی جائے تو خرید و فروخت ساری چیزیں بند کر ہمیں نماز کی تیاری میں لگنا چاہیے۔ ایک صحابی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روز جمعہ غسل کرے اور اپنا بہترین لباس زیب تن کرے، میسر ہو تو کچھ خوشبو لگائے، پھر جمعہ کے لیے آوے، اس طرح کی لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگی ہو، پھر جتنا اللہ نے مقدر کیا نماز پڑھے، اور جب امام آ جاوے تو خاموشی سے حتیٰ کہ نماز سے فارغ ہو جائے، تو یہ امر اس کے پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ مزید تین دن اور کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ایک نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جو شخص روز جمعہ کو غسل کرے اور اپنا لباس بہترین پہنے، جو اللہ نے دیا ہے بہترین لباس پہنے، اگر خوشبو اللہ نے دیا ہے تو خوشبو لگائے، پھر جمعہ کے لیے اس طرح جائے کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا نہ جائے۔ ہم تاخیر کر کے جاتے ہیں اور لوگوں کو کراس کر کے امام کے قریب جاتے ہیں، نہیں، ہم پہلے جائیں تاکہ امام کے قریب ہو کر کے بیٹھیں، اور جتنا ہو سکتا ہے اگر ہم سنت پڑھتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں، اور جب امام آ جائے تو خاموشی سے بیٹھ جائیں، خطبہ سنیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فرماتے کہ اس کے پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، بیچ میں جتنے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے تو وہ اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان وقفے کو نور سے بھر جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، دونوں جمعے کے بیچ میں نور سے اس کو بھر دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اس کی بڑی فضیلت ہے سورۃ الکہف کی، تو ہم سب سورۃ الکہف انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جمعہ کے دن کی بہت فضیلت ہے، ان کا جتنا اہتمام ہو سکتا ہے کریں۔ جیسے جمعہ کے دن ان عظیم ترین ایام میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام و اکرام و احسان اس امت کو خاص فرمایا ہے۔ یہ مسلمانوں کی ہفتہ کی عید کا دن ہے۔ جو جمعہ کی رات یا دن میں انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ قبر سے بچائے گا، اور جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ اس کے لیے نور بن جائے گا، اور جو جمعہ کے احکام و آداب بجا لائے گا، یعنی غسل کیا، خوشبو لگائی، بنا سنورا اور مسجد کی جانب جلدی سے رخ کیا، کسی کو تکلیف نہیں دی، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جو شخص قبولیت کی گھڑی پا جاوے اور اللہ کے حضور اپنی مانگ رکھے تو اس کی مراد پوری کی جاتی ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کی رات اور دن میں کثرت سے درود و سلام رسول اللہ پر بھیجنا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی عظمت اور شرافت پر زور دیا ہے، اور اس دن کو اپنی ہی کچھ خاص عبادات بتائی ہے جو کہ اور دنوں میں نہیں ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس دن کے قدر کرے، اس کی تعظیم کرے، اس کے احکامات کو پورا کرے۔ رب العالمین ہم سب کو اس کا اجر عظیم نصیب فرمائے۔ جمعہ دنوں کا سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عظمت سب سے زیادہ ہے۔ جمعہ کے لیے جلدی تیار ہونا، تاخیر سے بچنا چاہیے۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کی رات اور دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو، رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ جمعہ کے دن بننا، سنورنا، خوشبو لگانا، سرما لگانا، بہترین پوشاک پہننا
جمعہ کی سنتوں میں شامل ہے۔ جو شخص جمعہ ترک کرے اس کے لیے شدید وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمعہ اور جماعت والوں میں شامل فرمائے، ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔